إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ساتھیو، ایک آدمی بازار آتا ہے اور گھر کے لیے چینی خریدتا ہے۔ چینی لے کر کے گھر جا رہا ہے، اچانک راستے میں بوری میں سوراخ ہو جاتا ہے، جس کے وجہ سے چینی نیچے گرنے لگتا ہے۔ تو اب یقینی بات ہے اس چینی کو بچانے کے لیے عقل مند انسان اس کے نیچے میں بہترین بوری رکھے گا جو پھٹا نہ ہو، اور اگر پھٹا ہی بوری رکھ دے گا تو چینی گر جائے گی، گھر نہیں لے جا سکے گا، نقصان میں رہے گا۔ اس لیے پھٹے ہوئے بوری کے پاس اچھے بوری رکھنے کے وجہ سے چینی بچا پائیں گے۔ اسی طرح ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو نیک عمل میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم لوگوں کو بچانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَى آخِرِهِ، یعنی دنیا کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ امام ابن جوزی نے اس کے تفسیر میں فرمایا کہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے صرف ایمان والے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، آپ لوگ جانتی ہی ہوں گے، اور ایمان کے تعریف میں بھی ہے کہ اللہ پر ایمان، دل سے، زبان سے اقرار، اور کر کے دکھانا، عمل سے کر کے دکھانا اس کام کو، اور عمل سے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، یہ ہے ایمان۔ لیکن ہم لوگوں کے یہاں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور نام مسلمان رکھ لیا، مومن ہو گئے، سمجھتے ہیں یہی کافی ہے۔ میرے محترم سامعین، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، صرف ایمان والے ہلاک نہیں ہوں گے، لیکن ایمان والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو بچیں گے کون؟ ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے۔ صرف نام رکھنا، صرف اللہ پر ایمان لانا، ان کے بتائے ہوئے قوانین کو ماننا، گواہی دینا کافی نہیں ہے، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یعنی ایمان کے بعد دوسری منزل عمل ہے۔ ایمان علم کو کہتے ہیں، اور علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن عمل نہیں کیا۔ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد عمل۔ اب آئیے، ایمان والے اور عمل والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں اخلاص ہو، نیت میں اخلاص ہو، عمل میں اخلاص ہو۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ آپ صرف اللہ کے لیے کیجئے، جو کام کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہیں ہو، دکھاوا کے لیے نہیں ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، لوگ کہے گا کہ نماز مسلمان ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، یعنی آپ نماز ہی نہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے، سب اللہ کے واسطے ہو، کیونکہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہم کو وہی ملے گا ریٹرن میں جو ہم نیت کیے ہیں۔ اگر نیت ہے دکھاوا، تو دنیا میں دکھاوا، لوگ کہہ دیا کہ نمازی ہے، اور نماز ہی نہیں، معاملہ، لین دین، غصہ، محبت، میل جول صرف اللہ کے واسطے ہو، ذاتی منفعت کے بارے میں نہیں ہو، اپنے ایگو کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی کو لین دین کیا اللہ کے واسطے،
جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے واسطے، جس نے کسی کو منع کیا اللہ کے واسطے، جس نے کسی سے نفرت کی، دشمنی کی، دوری بنایا صرف اللہ کے واسطے، فقد استکمل الایمان، تو ایمان کو پورا کر لیتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں دیکھ لیجئے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی آدمی، ہمارے پڑوسی، ہمارے سماج میں اللہ کی مخالفت کرتا ہے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، غلط کام کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ کے لیے ہم لوگ محبت کرتے نہیں ہیں، اللہ کے واسطے دیتے لیتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر میرے خلاف اگر کوئی کچھ بول دے یا میرے ایگو کو اس نے تکلیف پہنچایا، ہم کو برا لگا، فوراً ہم اس کے در پہ آ جاتے ہیں، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ یہ محبت، یہ رشتہ داری، یہ دوستی، یہ معاملات، یہ سماج آپ کا اللہ کے واسطے نہیں ہے، دکھاوا ہے۔ اس لیے ہم سارے اپنے اعمال کو صرف اللہ کے واسطے کریں۔ مثلا دیکھ لیجئے، اگر دو مسلمان آپس میں ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دونوں کو الگ ہونے سے پہلے مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث میں ہے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لها قبل ان یفترقا۔ دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو وہاں سے الگ ہونے پر جانے پر پہلے معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ دو باپ بیٹے، بھائی بھائی، نہیں، اصل بنیاد کیا ہے؟ اسلام۔ تو ہم اسلام اپنے خاطر نہیں، اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر عبادت کریں، معاملات کریں، لین دین کریں، غرضے کے دنیا میں کوئی بھی کام کریں اللہ کے واسطے کریں، تب تو ہمارے اعمال بچیں گے۔ بوری میں سے چینی نہیں گرے گا، چینی بچ جائے گا میرا۔ اور اگر آپ ایمان والے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے نہیں ہیں، تو وہ بھی آپ کا بچے گا نہیں۔ اب آئیے چوتھے اسٹیپ کی طرف، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اور نیت بھی سدھ ہے۔ تو چوتھی بات، یہ سب لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ بچیں گے کون لوگ؟ جو اس پہ دوام برتیں گے، ہمیشگی برتیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے سماج میں ہوتا ہے 8 کاٹ 360، جمعہ 8 کہتے ہیں، جمعہ کے دن نماز پڑھ لیے، کاٹ کہتے ہیں کوئی جنازہ میں شریک ہو گئے، اور 360 کہتے ہیں عید بقرعید کی نماز پڑھ لیے۔ یہ بھی نہیں ہے، ہمیشگی اس عمل پہ برتنا ہے۔ اور جو لوگ نیک عمل بھی کرتے ہیں وہ بھی اوور کانفیڈنس میں ہو جاتے ہیں، اور جانتے ہیں ہم لوگ کہ اوور کانفیڈنس جہاں بھی ہوتا ہے وہیں گھٹنا ہو جاتی ہے، اوور کانفیڈنس کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر اگر سمجھاؤں کہ آپ اگر ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، اور کبھی آپ کا اوور کانفیڈنس ہو جائے، تھوڑا سی غفلت ہو جائے، شیطان اسی وقت موقع پا کر کے اپنا ڈنک مار دیتا ہے اسی جگہ پر، اور آپ کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اور آپ قرآن حدیث میں دیکھیں گے اعمال خراب ہونے والے بہت چیز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اور اللہ کا انکار ہے۔ حدیث بھی ہے کہ صبح میں لوگ مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے کیا؟ بہت سے آدمی دعویٰ کرنے لگتے ہیں، کسی سے جھگڑا ہوا، جاؤ اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، کوئی بھائی حج کر کے آیا ہے، اس کا حج قبول ہوگا؟ بالکل نہیں قبول ہوگا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو کام اللہ کا ہے اس میں آپ دخل اندازی مت کریں۔ اور ایسا ہوا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے کہا یہ میرا کام تھا معاف کرنا نہ کرنا، اور تم نے کیسے کہہ دیا؟ جس کے بارے میں کہا تھا اس کو اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے کہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے ہم لوگ کسی بھی نیک کام کر کے اوور کانفیڈنس میں نہ ہو جائیں، بلکہ اس پہ دوام برتیں، ہمیشگی برتیں، وہ کام ہمیشہ کریں۔ اور ہمیشہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا کم ہی ہو تو کیوں ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ما ادوم علیہ صاحبها، سب سے بہترین عمل اللہ کے پاس وہی ہے جس پر آدمی ہمیشگی برتتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک روز ہم تہجد پڑھ لیے 20 رکعت، ایک روز تہجد پڑھ لیے 10 رکعت، اور 2 مہینہ نہیں پڑھتے، 2 ہی رکعت پڑھیے لیکن روز پڑھیے، 5 ہی وقت کی نماز پڑھیے لیکن روز پڑھیے۔
یہ ہے دوام برتنا عمل پہ. تو سب سے پہلے اپنے اعمال کو بچانے کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے. ایمان علم کو بھی کہتے ہیں, معلومات ہونی چاہیے کس پر ایمان رکھتے ہیں. جو کہتے ہیں اس کو دل سے تصدیق کریں, اس پر عمل کریں, زبان سے اقرار کریں. یہ ہے ایمان. اس کے بعد عمل کر کے بھی, وہ بھی نیک عمل کے, عامل الصالحات, نیک عمل کر کے. اور ایمان کے ساتھ, عمل کے ساتھ نیت بھی صاف ہو, سدھ ہو, ستھرا ہو, اللہ کے واسطے ہو. اور اگر نیکی بھی کرتے ہیں, ایمان بھی ہے, اللہ کے واسطے ہے, تو اس پہ دوام برتیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو دنیا میں جتنے عمل کرتے ہیں اس کو قبول فرمائے, اور ہم لوگوں کے اوپر جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے. ابھی برف ٹھنڈی کا موسم ہے, جگہ جگہ لوگ پریشان حال ہیں. اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ نے آپ کو گرم گھر دیا ہے, گرم کپڑے دیے ہیں, اور اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل ہیں, سامان ہے. سوچے ان لوگوں کا, دو اللہ کا شکر ادا کریں ان لوگوں کا جہاں پر ٹینک میں لوگ رہتے ہیں, خیمہ میں رہتے ہیں, برف باری ہوئی ہے, رات کا وقت ہے, بجلی بھی کٹ نہیں ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے. ان سب کے لیے سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں. اللہ تعالی ہم لوگوں کے جملہ اعمال کو قبول فرمائے اور جن تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی